پانچواں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یعمل للمیت من اعمال البر، جو فوت ہونے والے بندے کے لیے نیک اعمال کوئی کرتا ہے اور اس کا ثواب بھیجتا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو تھوڑا اشکال پیش آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ اولاد صالح چھوڑی تو اس کا ثواب ملتا ہے، اگر علم کی خدمت کی، شاگرد چھوڑے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اب اس حدیث سے ان کو اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ثواب اور پہنچتا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، ہم جو ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ اسی بندے کا عمل ہے جس نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھتا، ہم کیوں ثواب دیتے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں، ان کے مرنے کے بعد ریچھ کتے کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد کرکٹ کے میچ کروائے جاتے ہیں۔ اس بندے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ اسی کا عمل ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ایسی ڈالی کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایصال ثواب کا ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے۔ پھر چھٹا سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا، دنیا میں مومن کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبت پہنچتی ہے، تھکن ہوتی ہے، ہر چیز کے بدلے اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا، اب اگر یہ درد کی وجہ سے کراہے گا اور آواز نکالے گا کراہنے کی، اس کراہنے کی آواز پر تم نے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لکھنا ہے۔ میرا یہ بندہ بیماری کی وجہ سے جب کروٹ لے گا تو تم نے رکوع اور سجدہ کرنے کا ثواب لکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج جنا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے لمبی بیماری دے دیتے ہیں، شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری، لمبی بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دھونا چاہتے ہیں، واش کرنا چاہتے ہیں، جب یہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی نبی السلام کے پاس، ہوا کا جھونکا آیا اور جو چراغ جل رہا تھا نا وہ بجھ گیا، تو نبی السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حیران، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا اس وقت بھی پڑھتے ہیں، اور جب کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آتی ہے انا للہ پڑھا جائے، اللہ اس مصیبت پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اب میں نے انا للہ پڑھا تو مجھے چراغ کے بجھنے والا جو پریشانی ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کی 2 جیبیں تھیں، اس نے اپنی ایک جیب میں کنجی ڈالی، جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اب جیب خالی تھی تو اس نے کہا میری چابی کہاں گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مینٹل شاک ملا، اب اس کے بعد اس کو دوسری جیب میں چابی مل گئی۔ یہ جو تھوڑی دیر کا مینٹل شاک تھا، اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔
اس لیے دنیا میں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ استغفار کی کثرت سے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ اس لیے خواتین گھر میں جب کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، صفائیاں کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کپڑے استری کرتی ہیں، ہر کام کے دوران زبان پہ استغفار رہے، پھر آپ دیکھیے گھر کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو استغفار کرنا چاہیے، ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کافر کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے، مومن کو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کہے جی کہ میری زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس کو غفلت سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کہے جی کہ نہیں غفلت بھی میری زندگی میں نہیں ہے، تو بھی وساوس شیطانی تو آتے ہیں نا، وہ تو ہر کسی کو آتے ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو اتنا نیک بن گیا کہ اب مجھے وساوس شیطانی نہیں آتے، تو علماء نے لکھا کہ کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کبھی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا کہ جو 100% اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ساری دنیا سیدنا صدیق اکبر عنہ کے دل والی بن جائے، ان کی کیفیت تو ہر بندے کے پاس ہے، اور اتنی دنیا کے انسان مل کر اللہ کی عبادت کریں تب بھی وہ اللہ کی عبادت اس کے شایان شان نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو شایان شان والا ہے۔ ہماری عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے اپنی معرفت میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا، جن کو معراج پہ اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، انہوں نے خود فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جب ہمارے آقا اور سردار فرماتے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے جو معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کی زندگی میں غفلت کا نام و نشان ہی نہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، اور درمیان میں وہ پڑھتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک۔ اگر معصوم فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تو بھئی خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہم کیا حق ادا کریں گے؟ اس لیے توبہ اور استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ بندے کو بڑا اپنے اوپر فخر ہوتا ہے، میں نے 3 چلے لگائے، میں نے 7 مہینے لگائے، میں تو پیر صاحب کے بڑا قریب رہتا ہوں، بڑا ذکر کرتا ہوں، یہ عمل کیا، میں نے مدرسہ بنوایا، مسجد بنائی، میں غریبوں کے خرچ کرتا ہوں۔ کسی عمل پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا،